اب انشاءاللہ سورۃ الفلق اور اس کے بعد آخری سورت سورۃ الناس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی، اور اس طرح ہمارا الحمدللہ رب العالمین پورا قرآن عظیم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ پہلے ان دونوں آیات، ان دونوں سورہ کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ دونوں مکی صورتیں ہیں، پہلی میں 5 اور دوسری میں 6 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس میں علماء اسلام کا اختلاف ہے۔ بہرحال قوی ذرائع سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم پر جادو کیا گیا تھا۔ یہ ایک یہودی تھا لبید بن اعصم، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لیکن یہ جادو صرف نبی کریم کے ظاہری جسم پر، اعضائے ظاہرہ پر اثر انداز ہوا، جس سے آپ وقتی طور پر بیمار ہوئے، لیکن آپ کے عقل مبارکہ پر، آپ کے قلب پر، آپ کے حواس پر اس کا کوئی ایسا اثر نہ ہوا کہ جس کی وجہ سے احکام شرعہ بگڑ جاتے، یا آپ شریعت کے معاملے میں کوئی غلط فیصلہ فرما دیتے یا کوئی غلط حکم جاری کر دیتے۔ اس طرح کا کوئی گہرا منفی اثر طاری نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو پھر آپ نے کچھ عرصے انتظار فرمایا، جتنے اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ جبریل امین نازل ہوئے اور بتایا کہ فلاں ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے کچھ ایک، اس کو کھجور کا گابھا کہتے ہیں، پھول جس کو کہتے ہیں کھجور کا، کبھی آپ نے کھجوریں لگتی ہوئی دیکھی ہوتے، خول سا پہلے آتا ہے، اس میں پھول ہوتے ہیں، پھر اس میں کھجوریں بن جاتی ہیں، وہ گابھا آپ نکلوائیے، اور اس میں ایک ڈوری ہوگی جس میں 11 گرہیں ہوں گی، آپ ان گرہوں کو کھولتے جائیں، اور یہ دونوں سورہ نازل ہوئی، ان کی ایک ایک آیت پڑھ کر آپ پھونک ماریں گے تو گرہ کھل جائے گی۔ ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو تھا، ان کے لبید بن عاصم نے اور اس کی لڑکیوں نے کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی شریف کے چند دندانے حاصل کر لیے تھے، اور آپ کے منہ مبارکہ، اور ان پر انہوں نے دم کر کے معاملہ کیا۔ ایک وہاں پتلا بھی رکھا، اس میں 11 سوئیاں تھیں، اور ایک دھاگا لیا، اس میں 11 گرہیں لگائیں، اور اس کی بیٹیاں جو تھیں ایک گرہ لگاتی تھیں، اس پہ ایک منتر پڑھتی تھیں، گرہ بند کر دیا کرتی تھیں۔ اس طرح 11 گرہیں منتر کے ساتھ تھیں۔ یہ چیزیں اس کھجور کے گابھے میں کر کے اس کنویں میں اتر کر پھر پتھر، بھاری پتھر کے نیچے دبا دی گئی تھیں، تاکہ اس کا منفی اثر معاذ اللہ ظاہر ہو۔ بس کچھ عرصے رہا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ جبریل امین کی طرف سے معاملہ منکشف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا، وسیلہ جبریل امین بنے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ علی جاؤ، اس کنویں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ حضرت علی تشریف لے گئے، پہلے تھوڑا سا پانی نکلوایا گیا، وہ پتھر نظر آیا، آپ نے پتھر ہٹایا تو نیچے گابھا نکلا، وہ نکال لائے، اور دیکھا کہ واقعی اس میں کنگھی مبارکہ کے چند دندانے آپ کے منہ مبارکہ تھے، ایک پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں تھیں، اور ایک ڈوری تھی جس میں 11 گرہیں تھیں۔ پیش کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، پہلی میں 5، دوسری میں 6 آیات ہیں، اور یہ 11 ہو گئی۔ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس گرہ پہ پھونک مارتے تھے، گرہ کھل جاتی تھی، اور اس طرح 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی شفا یاب ہوئے۔ اس سے یہ کم از کم معلوم ہوا کہ جادو اثر کرتا ہے، ظاہری طور پہ ظاہری بدن پہ اثر کر لیتا ہے، اور جادو حق ہے، اور اس کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں۔ اس پہ مزید کلام کریں گے، لیکن صورتوں کے اختتام پر صورتوں کا آغاز کرتے ہیں۔ الفلق مکی صورت ہے، 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں فلق کے رب کی، یعنی صبح کو پیدا کرنے والے رب کی، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کس چیز کی، کہ اس کی مخلوق کی طرف سے جو شر میری طرف متوجہ ہوتے ہیں میں ان کی پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے، اندھیرے میں مبتلا کرنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ مہینے کے آخر کی راتوں کا وہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، 14ویں میں سب سے بڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹتا ہے۔ تو یہ جو آخری راتیں ہوتی ہیں زیادہ گہری اور تاریک ہوتی ہیں، اور جادوگروں کے مطابق ان آخری راتوں میں کیا گیا جادو بہت ہی زیادہ مؤثر اور اثر انداز ہوتا ہے۔ تو خصوصی طور پہ نبی کریم نے اس کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے ڈالنے والے، اندھیرا گہرا کر دینے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو گرہوں میں پھونکتی ہیں،
یعنی گرہ لگاتی ہیں اور پھونکتی ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے گرہ لگاتے ہوئے منتر گندے پڑے ہیں اور پھونکے ماری ہیں، لہٰذا نبی کریم نے اس سے بھی پناہ طلب فرمائی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد والے کے شر سے جس وقت وہ حسد کرے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی۔ اس پر انشاءاللہ تھوڑا کلام ہم کریں گے، لیکن اگلی صورت کو بھی پہلے ہم ترجمے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، یعنی سب لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں، الہ الناس، یعنی اس کی جو لوگوں کا خدا ہے، لوگوں کا الہ ہے۔ اب کس چیز سے پناہ؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرات ڈالتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ اس سے شیطان مراد ہے۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم مجھے دکھا کہ شیطان انسان میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غنود کی تعریف فرمایا، اور عالم کشف میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے کندھے پر ایک مینڈک جیسا بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی ایک سونڈ ہے بہت لمبی، وہ یہاں کندھے سے ڈالتا ہے اور سیدھی دل تک وہ سونڈ اتر جاتی ہے اور وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ آدمی ذکر کرتا ہے تو فوراً سونڈ کے واپس کھینچ لیتا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ الہام ہوا کہ یہ اصل میں شیطان کی ایک تمثیل بنائی گئی ہے کہ شیطان اس طرح لمبی سونڈ دل میں ڈال کر اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لیکن جب انسان ذکر الہی کرتا ہے تو یہ وسوسوں سے باز آ جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جب تک انسان غافل رہتا ہے یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہ دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا من شر الوسواس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرات ڈالے، الخناس، اور چھپنے والے کے ڈر سے، کہ پھر جو دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یعنی جن اور انسان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آیات پڑھ کر دم فرمایا، گرہیں کھل گئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائی۔ تو اس میں ایک تو یہاں جب یہ دیکھیں سورۃ الفلق میں اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان لوگوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو ٹونا اس زمانے میں بھی تھا، اور یہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب یہ جادو کا بہت زیادہ زور ہوا اور لوگوں نے اس کو بہت ہی غلط استعمال کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان کی تمام جادو کی کتابوں کو جمع فرمایا، اور اب جس کرسی پہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے اس کے نیچے گہرا کھدوا کے وہ کتابیں دفنا دی گئیں، اور لوگوں پہ پابندی عائد کر دی کہ کوئی جادو نہیں کرے گا۔ آپ کا حکم مانا گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا اور اس زمانے کے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، لوگ اسی آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلتے رہے اور جادو کو ترک رکھا، لیکن کافی عرصے بعد شیطان پھر بنی اسرائیل کے اندر آیا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سلیمان علیہ السلام کس طرح حکومت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بتاؤ، تو کہا کہ ان کی کرسی کے نیچے کچھ کتابیں ہیں، ان کتابوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ جھوٹ بول دیا۔ ان لوگوں نے جگہ کھو دی، کتابیں نکل آئیں، پھر جادو کا زور ہو گیا۔ تو یہود چونکہ بنی اسرائیل سے ہی ہیں، بنی اسرائیلی ہوتے ہیں یہ، تو ان میں بہت زیادہ جادو معروف تھا۔ تو انہوں نے لبید بن عاصم اور اس کی لڑکیوں نے یہ جادو کا طریقہ اختیار کیا، اور آج بھی جادوگر جو ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ گنڈا منع نہیں، اس کو گنڈا کہتے ہیں، جو دھاگے کے اندر گرہیں باندھ لیتے ہیں نا پھر وہ پہنتے ہیں، اس کو گنڈا کہا جاتا ہے۔ اور اگر لکھ کر کوئی پرچے وغیرہ میں لپیٹ کے باندھا جائے اس کو تعویذ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو ملا کے بولتے ہیں تعویذ گنڈا کروا دیا۔ تو تعویذ اور گنڈا یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کا استعمال حلال اور جائز بھی ہوتا ہے، اور حرام اور کفر و شرک بھی ہوتا ہے۔ جو بنی اسرائیلی کرتے تھے یا جادوگر حضرات کرتے ہیں، یہ لوگ جو جادو کرتے ہیں گندا ہوتا ہے، یہ جو منتر پڑھتے ہیں گندے ہوتے ہیں، کفریہ اور شرکیہ عموماً کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود ان کو ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے ہم کیا بول رہے ہیں، عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں،
لیکن وہ منتر چلے آ رہے ہیں، سینہ بسینہ منقول ہیں، جو اس کو استعمال کرتے ہیں، اب اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے، کتنا غلط مطلب نکلتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کر رہے ہیں، اور اس طرح اس کی وجہ سے بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ گندے بھی ہوتے ہیں تعویذ اور گنڈے، اور یہ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وہ حلال اور جائز کی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی اجازت مرحمت فرمائی، تعویذ کی اجازت مرحمت فرمائی۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے گلے میں شیطان سے حفاظت کی دعائیں ڈال دیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈال دیتے تھے۔ مشکات میں باقاعدہ تعویذ کا ایک باب باندھا گیا ہے، جس میں وہ حدیثیں لائی گئی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام نے تعویذ استعمال فرمائے ہیں۔ جہاں یاد رکھیں کہ تعویذ کی مخالفت یا ممانعت ہوگی شرعی لحاظ سے، وہ کفریہ اور شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات کی مخالفت اور ممانعت ہے، جائز کی نہیں ہے۔